السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فقال إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 46 تا 50 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الزخرف کے عنوان سے، جو زخرف عنوان ہے، یہ پچھلے دروس میں گفتگو ہو چکی ہے، جس کا مطلب سرمایہ پرستی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں کے اندر سرمایہ کو بنیاد بنا کر ایسا نظام تشکیل دے دینا جس کو ہم سرمایہ پرستانہ نظام کہتے ہیں۔ اس میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، انفرادیت ہوگی، طبقاتی نظام ہوگا، انسانی حقوق سلب ہوں گے۔ ایک خاص طبقہ اس سرمایہ کے بل بوتے پر انسانوں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اسی کو نظام ظلم کہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک نظام ہوتا ہے سوسائٹی اور معاشرے کے لیے۔ معاشرے ایسے نظام سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی وسائل ہیں اللہ کے، وہ ساری انسانیت کو برابر ملنے چاہیے، تاکہ کوئی انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہ ہو، انسانی حقوق پامال نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کر سکے۔ کیوں؟ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ ہمیں قرآن پاک میں یہ بات سمجھائی، اور سورۃ الزخرف میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے جو سچے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور دیگر انبیاء، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ جس اعلیٰ دعوت کے لیے اور مشن کے لیے تشریف لائے، وہ اللہ کی توحید کا غلبہ ہے اور انسانی حقوق کا غلبہ ہے، تاکہ اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ جڑ کر، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کر کے اپنا مربوط نظام بنائے اور اللہ کی پہچان پیدا کرے، اور سوسائٹی میں انسانی حقوق کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اس مخلوق کا خیر خواہ بن جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچائے۔ آج کی آیات بھی اسی تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے اولو العزم نبی ہیں، رسول ہیں، جن پر تورات نازل ہوئی ہے۔ آپ جس دور میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دور فرعون کا دور ہے۔ فرعون ایک ظالم حکمران ہے۔ اس نے بھی اسی چمک دمک کی وجہ سے جو سونا اور چاندی اور وسائل ہیں ان پر قبضہ کر کے اور تکبر کیا، غرور کیا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں، سنیے میرے عزیز و توجہ سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا
موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، سچی رہنمائی دے کر، اور پھر معجزات دے کر بھیجا۔ پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا، اور ماشاءاللہ آپ درس کے اندر یہ سن چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عصا، ایک لاٹھی دی معجزے کے طور پر، اور وہ مختلف اژدہا، سانپ وغیرہ بن جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے ہیں تو وہ سفید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ تو معجزات دے کر، نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ وہ رہنمائی دے سکیں۔ کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی جو اشرافیہ ہے، سردار ہے وہاں کے، اس کا حلیف جو اتحادی بلاک ہے، حکومتی ڈھانچہ ہے، اس کی طرف بھیجا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو تشریف لاتے ہیں وہ اصل میں سسٹم کی تبدیلی کے لیے آتے ہیں، اور سسٹم تبدیل تب ہوگا جو پہلے سے موجود سسٹم ہے وہ ختم ہوگا۔ تو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے جو حکمران پارٹی ہے اس کی طرف بھیجا۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، میں رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رہنمائی لے کے آ رہے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا وہ اعلیٰ پروگرام، فلسفہ، جس کو فلسفہ توحید کہتے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، بس جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں، اذا ہم منہا یضحکون، تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی عادت کے مطابق، جو عادت شریفہ ہے اس کے مطابق، موسیٰ علیہ السلام کو اور دلائل دیے، اور نشانیاں دیں۔ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے کہ وہ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، عقلی نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کر رہنمائی دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور جو بھی دکھلائے ہم نے ان کی نشانیاں، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی تھی۔ اللہ نے جتنے دلائل دیے، جتنے نشانیاں دیں، وہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اور جگہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 اللہ نے نشانیاں دی، 9 معجزات دیے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے رہنمائی۔ تو ایک سے ایک بڑھ کر ہدایت، رہنمائی، سچی رہنمائی، تاکہ یہ سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت پھر ہر دور کے مطابق جس طرح کا دور ہے اس طرح کے دلائل ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی اللہ رہنمائی دے رہے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، سسٹم کی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے۔ چنانچہ ان تمام نشانیوں کے بعد وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو پکڑا عذاب سے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ دکھلایا، لیکن انہوں نے جب انکار کر دیا، توجہ نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو عذاب سے پکڑ لیا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر،
علنا ربک بما عہد عندک، آپ اپنے رب کو پکارو کہ اس نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جادوگر کہتے ہیں۔ اس دور میں سب سے بڑا جو علم تھا وہ جادو سمجھا جاتا تھا، اس لیے جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور بھی تفصیلات قرآن پاک میں آئی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کو پکارو، وہ ہمارے اس عذاب کو ٹال دے۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم رہنمائی پر آ جائیں گے، ہم ہدایت حاصل کر لیں گے۔ ان پر عذاب کتنے نازل ہوئے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ مختلف عذاب آئے۔ تو فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اور وہ عذاب ٹل جاتے ہیں۔ لیکن ان کا رویہ کیا ہے ان ظالموں کا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پس جب ان سے عذاب اٹھا لیا گیا، اللہ رب العزت تو پھر بھی غفور الرحیم ہے، موقع دیتے ہیں، اور جب ان سے عذاب اٹھا لیا گیا تو اذا ہم ینکثون، پھر وہ اپنا جو وعدہ ہے وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ اصل میں ان کا جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا ہے یہ تو مذاق تھا، اور اللہ رب العزت تو مذاق نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام بھی مذاق نہیں کر رہے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اپیل پر، درخواست پر عذاب ختم کر دیا، اور جب عذاب ختم ہو گیا تو پھر یہ تو عہد کو توڑ دیا، انہوں نے وعدے کو توڑ دیا، جو کہا تھا اننا لمہتدون، ہم راستے پہ آ جائیں گے، درست راستے پہ، اس کا انکار کر دیا۔ یہ ہر دور میں میرے عزیزوں ہوتا ہے، انسان اتنا غفلت میں جب ہو، انسان اپنی دماغی اور قلبی صلاحیتیں کھو چکا ہو، تو پھر وہ استعمال ہوتا ہے اور استعمال ہوتا جاتا ہے، اور حکمران جو ہے وہ تو ظالم ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کے حق میں استعمال ہونا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو حکمران پارٹی نے بھی توڑ دیا عہد معاہدہ، اور عوام نے بھی توڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ دور حاضر میں بھی اللہ ہمیں ظلم کی پہچان پیدا فرمائے، عدل اور جو فلسفہ توحید ہے اس کی پہچان پیدا فرمائے، تاکہ ہم اس کو غالب کر سکیں۔ یہ فرعون اور فرعونی نظام آج بھی ٹوٹنا ہے اور ٹوٹے گا، لیکن میرے عزیزو اس کے لیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، ہمیں بھی وہی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔